22 سال کی عمر میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل نور پہ جا کر غار حرا میں عبادت کرنی شروع کر دی۔ اب یہاں پر علماء نے ایک چیز لکھی ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشہ نشینی کے لیے، تنہائی کے لیے جبل نور کو کیوں منتخب کیا، اور پھر جبل نور پر غار حرا کو ہی کیوں منتخب فرمایا؟ اس کی علماء نے 2 وجہ لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ غار حرا سے الہ العالمین کا مقدس غار کعبۃ اللہ نظر آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس غار کا انتخاب فرمایا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، علماء نے لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے دین کے مطابق اسی غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب فرمایا۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا سا سامان کھانے کا دے دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے کر غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے۔ جب آپ سے ضروریات زندگی کا سامان ختم ہو جاتا، آپ پھر واپس آتے، پھر اپنا زاد راہ لیتے اور چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ایسے ہی عبادت کر رہے تھے کہ الہ العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ پہلی وحی لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ پڑھو، اقرا۔ اقرا کا معنی ہوتا ہے پڑھو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ریشم کے ایک کپڑے کے اوپر یہ لکھ کر لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو پڑھا لکھا نہ ہونا ہمارے آج کے دور میں تو یہ ایک تصور کیا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھا لکھا نہ ہونا ایک بزرگی کی علامت تھی، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو دنیا والے یہ کہتے کہ یہ اللہ کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں استاذ کا شاگرد ہے، تو یوں اس استاد کا رتبہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچا ہوتا، اور اللہ رب العالمین کو یہ بات منظور نہیں کہ اللہ کے پیغمبر سے کسی کا رتبہ بلند ہو۔ اس لیے الہ العالمین نے دنیا میں کسی انسان کو بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استاد ہونے کا شرف نہیں دیا، بلکہ خود الہ العالمین پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استاد ہیں۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو کفار کو اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے تھے ان کو یہ بات کرنے کا موقع مل جاتا کہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے زبور پڑھی ہوئی ہے، انجیل پڑھی ہوئی ہے، تورات پڑھی ہوئی ہے، ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، سب کو ملا کر کوئی نہ کوئی بات اپنی طرف سے بنا سکتا ہے، تو وہی باتیں بنا کر ہمیں بتا رہا ہے۔ الہ العالمین نے اس شک کو بھی ختم فرما دیا اور خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استاد بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا کر دبایا، پھر کہا کہ اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے تیسری دفعہ یہی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی یہی جواب دیا۔ جب تیسری دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگا کر دبایا، پھر کہا کہ اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنے گھر آئے، ڈرے ہوئے تھے کہ ایک غیر متوقع صورتحال سے گزرے تھے۔ جب گھر میں پہنچے تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے، زملونی زملونی، مجھے چادر پہناؤ، مجھے چادر پہناؤ، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دینے لگی کہ آپ کو الہ العالمین کسی خطرے سے دوچار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر کچھ صفات ایسی ہیں، وہ صفات اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے گن کر بتائیں کہ آپ مہمان نواز ہو، آپ غریبوں کی خدمت کرنے والے ہو، آپ محتاجوں کی ضرورت پوری کرنے والے ہو۔ تو جس بندے کے اندر اس طرح کی صفات ہوں، الہ العالمین ایسے بندے پر شیطان کو حاوی نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس آ گئیں۔ ورقہ بن نوفل عیسائی تھا، اپنی کتاب کا جاننے والا تھا، لیکن کافی عمر کا آدمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب واقعہ سنا تو کہنے لگا کہ آپ کو خوشخبری ہو، یہ جو آپ کے پاس غار میں آیا تھا یہ وہی جبرائیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی لائی تھی، یہی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی لے کر آئے تھے۔ الہ العالمین آپ کو نبوت سے سرفراز کریں گے، اگر میں اس وقت موجود ہوا تو آپ کی مدد ضرور کروں گا، اور خاص طور پر اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دے گی